سامعین آداب، اردو ہے بیش بہا خزانہ، اللہ میاں کا کارخانہ۔ دوستو، ایک ایسی خبر ہماری نظروں سے گزری ہے جس سے پڑھ کر ہم خوشی سے سرشار ہو گئے ہیں، بلکہ ہم جھوم اٹھے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے کہ بینک آف بڑودہ نے جو راشٹر بھاشا سمان جاری کیا ہے، وہ راشٹر بھاشا سمان اس مرتبہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا ہے، بلکہ اردو کتاب کے ہندی ترجمے کو ملا۔ وہ اردو کتاب کون سی ہے؟ محسن خان صاحب کا تحریر کردہ ناول اللہ میاں کا کارخانہ، جس کا ہندی ترجمہ کیا ہے سعید احمد صاحب نے۔ تو یہ بات اردو والوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور وہ لوگ جو اردو کو گھر کی مرغی جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک عبرت ہے۔ اللہ میاں کے کارخانہ کے مصنف محسن خان صاحب نے یہ جو ناول لکھا ہے اللہ میاں کا کارخانہ، اس کا جو مرکزی کردار ہے جبران، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن یہ صرف بچے کے لیے لکھا گیا ناول نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ بچہ جو کہ غریب بھی ہے، اس کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات جنم لیتے ہیں، اور وہ سوالات وہ اپنے گھر میں یہاں وہاں پوچھتا رہتا ہے، اور اس طرح سے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور پڑھنے والا بھی کہانی کا ایک کردار بن جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ معمولی بات، ہم بہت شکر گزار ہیں انقلاب کے ایڈیٹر جناب شاہد لطیف صاحب کے، جنہوں نے اپنے ہفتہ واری کالم اس ایشو کو موضوع بنایا ہے، اور انہوں نے ایک اپنا درد بیان کیا ہے، ایک اردو داں طبقے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اردو داں طبقہ پورا تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور انگریزی کے دام فریب میں ایسا الجھ گیا ہے کہ اسے اردو کمتر نظر آنے لگی ہے، اور اسے اردو بہت چھوٹی زبان نظر آنے لگی ہے، اور اسے اردو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ کسی کام کی زبان نہیں ہے۔ دیکھیے، شاہد لطیف صاحب نے اردو پر محسن خان صاحب کے ناول پر اپنا درد کیسے بیان کیا ہے، سماعت کیجیے۔ خوش ہوئے آپ؟ اب ذرا غور فرمائیے۔ اردو کی کتاب ملک کی تمام زبانوں میں نام پا رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اردو ختم ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اردو نہیں، ترقی کی شاہ کلید انگریزی ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی سے تعلیم حاصل کرنے کا معنی جدید اور مہذب نسل کو پروان چڑھانا ہے، جو نئے زمانے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں۔ ہم بھول گئے کہ اپنی زبان کا ہو کر رہنا اپنے گھر میں رہنے جیسا ہے، محفوظ اور مامون۔ جسے گھر کا سکھ نصیب ہو، اس میں دنیا بھر کا سکھ حاصل کرنے کی طاقت اور صلاحیت از خود پیدا ہو جاتی ہے، اور جسے گھر کا سکھ ہی میسر نہ ہو، وہ بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے۔ سنا آپ نے شاہد صاحب نے کیا لکھا؟ بالکل صحیح لکھا شاہد صاحب نے، اور ہم سب کے دل کی آواز لکھی ہے۔ اردو ایک زندہ زبان ہے، اردو ایک ایسی زبان ہے جو کانوں میں رس گھولتی ہے اور دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ یہی وہ زبان ہے جو بول چال کا بہترین وسیلہ ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس نے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، کر رہی ہے۔ مگر اردو والے ہی ہیں جو اس سے دور جا رہے ہیں، اور غیر اردو داں طبقہ اس کے بہت قریب آ رہا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ محسن خان صاحب کے ناول اللہ میاں کا کارخانہ کو راشٹر بھاشا سمان جو ملا ہے، تو مصنف کو 21 لاکھ روپے کا انعام ملا ہے، اور مترجم سعید احمد صاحب کو 15 لاکھ روپے کا انعام ملا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اردو والوں کے لیے، نہ صرف اردو کے لیے بلکہ ہندی کے لیے بھی ایک بڑا فخر کا مقام ہے کہ اردو اور ہندی دونوں بہنیں ہیں، اور اردو اور ہندی دونوں بہنیں ہیں، تو پھر یہ دونوں مل کر کس طرح سے دیش کو آگے بڑھا سکتی ہیں، کس طرح سے ادب کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔
تو آئیے بتاتے چلیں کہ 200 صفحات کی یہ کتاب ہے جو 2020 میں شائع ہوئی تھی اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور محسن خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ہم محسن خان صاحب کو، سعید احمد صاحب کو میٹھا کریلا یوٹیوب چینل کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اردو داں طبقے سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے، اردو سے دامن نہ جھاڑیے، اردو سے UPSC کا امتحان دے کر اور تمام پرچے اردو میں دے کر بھی ایک بچہ UPSC ایگزام کو کریک کر سکتا ہے اور وہ کلیکٹر بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے اردو زبان میں لکھا گیا ناول ہندی میں ترجمہ ہو کر اتنا بڑا انعام بھی پا سکتا ہے۔ اسی لیے دوستو، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، وقت ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اردو کو اپنائیے، اردو سے محبت کیجیے، اردو کا حق ادا کیجیے، اور اردو کے فروغ میں اپنا کردار بحسن خوبی نبھاتے رہیے۔ شکریہ۔